ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين ایک مرتبہ پھر محبت سے روشی پڑھیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور رب کریم کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں مرتبہ ہدیہ درود و سلام کے بعد گزشتہ جماعت مبارکہ سے فضائل و مناقب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کا مبارک سلسلہ جاری ہے اور آج اتفاق ہے جمادی الاخری کی آج 22 تاریخ ہے سن 13 ہجری اور جمادی الاخری جسے جمادی الثانی بھی کہتے ہیں سن 13 ہجری اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا۔ آج آپ کا یوم وصال ہے اور جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا اس وقت سے لے کر
بھارت کے زیر تسلط مختلف قسم کی اذیتیں، تکلیفیں اور دکھ برداشت کر رہے ہیں۔ آئے دن انہیں خون میں نہلایا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک وادی کشمیر وہ بھارت کے تسلط میں ہے۔ آج کا دن کشمیری مسلمان بھائیوں کے ساتھ ملی یکجہتی اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور اظہار یکجہتی بھی پوری قوم منا رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اور بھارت کے تسلط اور ان کے ظلم اور جبر اور بربریت سے کشمیری مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد نجات اور رہائی عطا فرمائے۔ کشمیری مجاہدین کی انشاءاللہ یہ جد و جہد اور ان کی تگ و دو یقیناً رنگ لائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ اور ہمیں یقین ہے کہ خطہ کشمیر جو کہ پاکستان کا ایک حصہ ہے، لیکن اس پر بھارت کا قبضہ ہے، ہماری کشمیری مسلمانوں کی یہ جد و جہد رنگ لائے گی، اور امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ وادی کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ ہماری ہمدردیاں اور ہمارے تمام تر جذبات یہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور جمعے کے مبارک اجتماع میں اور مبارک موقع پر ہم دعا کرتے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجاہدین آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، خاص طور پر فلسطین میں، کشمیر میں، اللہ تعالیٰ مجاہدین تحریک آزادی کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ گزشتہ جمعات مبارکہ کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آپ کے مناقب پر بڑی سیر حاصل گفتگو مختلف جمعات مبارکہ میں بھی اور ماہانہ محفل ذکر کے موقع پر بھی تفصیلی طور پر میں عرض کر چکا ہوں۔ چند باتیں اور آپ کی خلافت کے حوالے سے کچھ ضروری معاملات وہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعات مبارکہ کا جو خلاصہ ہے وہ ذہن میں تازہ کریں تو آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو اس موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنا مسلح سیدنا ابوبکر صدیق کے سپرد فرما دیا تھا، اور کل 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کے حکم سے حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائے، اور اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر یہ بات سامنے آئی کہ جب حضور کسی قبیلے میں جھگڑا ہوا تو حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس موقع پر بھی حضور نے سیدنا ابوبکر صدیق کی یہ ڈیوٹی لگائی اور ذمہ داری انہیں سونپی کہ میں قبیلے میں صلح کرانے جا رہا، اور اگر اس دوران نماز کا وقت ہو جائے تو تم مصلی پہ کھڑے ہو جانا اور ان غلاموں کو نماز پڑھا دینا۔ تو جب حضور تشریف لے گئے تو نماز کا وقت
مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت فرمانے لگے، نماز پڑھانے لگے۔ ادھر صلح کرا کر حضور تشریف لے آئے اور ادھر مسجد نبی شریف میں جماعت کھڑی تھی۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ ان کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور جب تشریف لائے تو جماعت کھڑی تھی، تو حضور صفوں میں سے گزرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جس صف میں سے میرے آقا کریم گزرتے، اس صف میں جتنے بھی نمازی حضور کو دیکھتے کہ حضور گزر رہے ہیں، انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، اور صحیح بخاری کے یہ لفظ ہیں فَصَفَّقَ النَّاسُ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے نماز کے اندر تصفیق کی، تصفیق تیز سین فا یا اور قاف، ماشاءاللہ، تصفیق۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تصفیق کا مطلب ہے ہاتھ کے اوپر ہاتھ مارنا۔ اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ طریقہ ہے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے، لیکن تصفیق کا مطلب ہے کہ ہاتھ ٹوٹا، اس کے اوپر ہاتھ مارنا۔ حضور تشریف لے آئے، صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، فَصَفَّقَ النَّاسُ۔ صحیح بخاری شریف کے لفظ ہیں صحابہ کرام نے تصفیق کی، ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، اور اس لیے تصفیق کی کہ جو امام ہیں انہیں اطلاع ہو جائے، اور امام ہے سیدنا صدیق اکبر۔ اطلاع کرنا مقصود تھا کہ حضور تشریف لے آئے۔ جس صف سے میرے آقا گزرتے وہ صف والے تصفیق کرتے تھے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی اور مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز میں حضور کی طرف توجہ کرنا یہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ اس وقت جب صحابہ کرام نے تصفیق کی، پڑھ تو وہ نماز رہے تھے، اللہ اللہ، کر تو وہ عبادت رہے تھے، اللہ، لیکن ان کی توجہ کا مرکز حضور کی ذات بنا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ جس صف سے حضور گزرتے صحابہ تصفیق کرتے، یہاں تک کہ میرے آقا پہلی صف میں تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ صحابہ کا تصفیق کرنا دراصل مجھے مطلع کرنا ہے کہ حضور تشریف لے آئے۔ اس لیے صدیق اکبر نے مصلی چھوڑ کر ایک قدم پیچھے کی طرف ہٹایا۔ یہ بخاری کی حدیث کی روشنی میں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَنَكَسَ ابو بکر علی عقبیہ، عقب پیچھے کو کہتے ہیں، ناکس ابو بکر پیچھے ہٹے، کتنا؟ ایک قدم پیچھے ہٹے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ مصلی سے پیچھے ہٹنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، باطل و فاسد ہو جاتی ہے۔ وہ امام ہٹے ایک قدم پیچھے، مقتدی جا کے فیصلہ آباد سے لاہور سے فتویٰ لے آئیں گے کہ امام پیچھے ہٹا تو نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن یہاں معاملہ اور ہے کہ حضور کی تعظیم میں پیچھے ہٹے، حضور کی تعظیم میں، حضور کی توقیر میں، حضور کے ادب میں، حضور کے احترام میں۔ ابو بکر نے مصلی چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ آئے، اور حضور نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ان تثبت علی مقامک، ابو بکر نماز پڑھاتا چل، اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، میں آج تیری ابتدا میں نماز پڑھا۔ لیکن ابو بکر ایک قدم پھر پیچھے ہٹ گئے۔ جب وہ پیچھے ہٹے تو صدیق اکبر نے کیا کیا؟ یہ نماز کے اندر عمل ہو رہا، اسے مت بھولیے، یہ جو عمل صدیق کر رہے ہیں یہ نماز کے اندر کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دی اللہ کی بارگاہ اور عرض کیا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرے محبوب نے مجھے اس مقام پہ کھڑا کیا اور مجھے وہ عزت دی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔
محبوب کریم کی صحبت کا یہ فیضان ہے کہ میرے آقا مجھے غلام کو یہ فرما رہے ہیں ان تثبت علی مقامک کہ ابو بکر کھڑا رہے نماز پڑھاتا چل اس عطائے مصطفیٰ پر یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ صدیق پیچھے ہٹ گئے اور بخاری میں ہے کہ پہلی صف میں آگے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ پہلی صف میں کھڑے ہو گئے تو حضور لا محالہ حضور کو آگے بڑھنا تھا، میرے آقا آگے تشریف لے گئے اور جہاں صدیق اکبر نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے میرے آقا نے نماز یہ حضور نے صدیق اکبر کو مصلی عطا فرمایا۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو میرے آقا کریم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، پہلے تو مسئلہ سمجھایا اور صحابہ کرام کو بتایا کہ آئندہ نماز میں اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے کہ امام کو مطلع کرنا مقصود ہو، امام کو اطلاع کرنا مقصود ہو تو سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو یا اللہ اکبر کہا کرو۔ دو باتیں سامنے معلوم ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ میرے آنے پر جو کچھ تم نے کیا ہے یہ بالکل درست کیا، ورنہ حضور انہیں ڈانٹ دیتے صحابہ کرام، تم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں تم میری کیوں تعظیم کی اور میری طرف متوجہ کیوں؟ یا یہ معاملہ نہیں ہے، حضور نے تو مور تصدیق ثبت کر دی کہ میرے آنے پر جو کچھ تم نے کیا ہے یہ بالکل درست ہے۔ آئندہ اگر ایسا معاملہ پیش آ جائے امام کو اطلاع مقصود کر ہو تو پھر تصدیق نہ کیا کرو، پھر سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو یا اللہ اکبر کہا کرو۔ یہ نمازیوں کو مقتدیوں کو صحابہ کو مسئلہ سمجھا کر اب میرے آقا متوجہ ہوئے ابو بکر صدیق کی طرف۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر ما منعک اذ امرتک ان تثبت علی مقامک، اے ابو بکر جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ مصلی پہ کھڑا رہے نماز پڑھاتا چل تو پھر تو نے میرا مصلی کیوں چھوڑا اور پیچھے کیوں ہٹایا؟ جبکہ میں نے خود تجھے کہا ان تثبت علی مقامک کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو نماز پڑھاتے چلو، تو تمہیں کس بات نے مجبور کیا کہ تم نے میرے کہنے کے باوجود مصلی چھوڑ کر پیچھے ہٹائے؟ تو صدیق اکبر کا جواب سنیے گا۔ صدیق اکبر نے کہا ما کان لابن ابی قحافہ، یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا بھی اس لائق ہے، یہ نہیں فرمایا، کیا کہا ما کان لابن ابی قحافہ تھا، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال۔ اسے عربی ادب میں کہتے ہیں کہ تحقیر کے لیے کوئی آدمی اگر اپنی بات کرے تو اپنا نام لینے کی بجائے باپ کا نام لے کے گئے کہ اس کے بیٹے کی کیا مجال ہے۔ عربی میں اسے تحقیر کہتے ہیں کہ آج ہی انتصاری ہے، اپنی تحقیر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ابو قحافہ کا بیٹا تب اس لائق ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور وہ آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا رہے۔ حضور اس لیے میں نے مصلی چھوڑا اور میں پیچھے ہٹا، عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا، میں گناہگار نہ تھا، میرے دل نے گناہگار کیا، میری کیا مجال ہوگا۔ حضور میں نے حکم عدولی نہیں کی، یعنی کہ آپ کا حکم نہیں مانا یا میں نے آپ کے حکم کی کوئی خلاف ورزی کی ہے، آقا میرے دل نے مجبور کیا کہ آقا کی تعظیم اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مصلی چھوڑ دیا جائے اور پیچھے ہٹ جائے۔ اب حضور نے نماز پڑھائی، ایک تو یہ کہ حضور نے خود انہیں مصلی دیا کہ آپ میری جگہ نماز پڑھا، اور جب وصال کا وقت آیا تو 13 سالہ میرے آقا کی اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی، 10 سالہ زندگی میرے آقا کی اعلان نبوت کے بعد مدنی زندگی، کل 23 سال میرے آقا کریم نے اعلان نبوت کے بعد دین کی دعوت و تبلیغ کی زندگی مبارکہ گزاری، اور 63 برس کی عمر کو جب میرے آقا کریم پہنچے تو دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔
جہاں بھی حدیث شریف میں اگر پڑھیں تو حضور نے کبھی اپنا ذکر صدیق کے بغیر نہیں کیا. کثرت کے ساتھ ذخیرہ احادیث میں یہ حدیث موجود ہیں. حضور فرماتے ہیں میں گیا اور صدیق گیا, میں آیا اور صدیق آیا. پوری زندگی حضور کی معیت میں رہے. اور میرے آقا کی چند احادیث وہ بڑی قابل غور ہے. مقام سیدنا صدیق اکبر, افضلیت سیدنا صدیق اکبر, اور حضور کے وصال کے بعد حضور کا جانشین ہونا, یہ بڑا ایک اہم مسئلہ تھا کہ حضور کے وصال کا وقت آیا. کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اسلامی اسٹیٹ میرے آقا نے قائم کی تھی, اسلامی ریاست, اسے کون چلائے گا, اس کے کون سنبھالے گا, دین کی دعوت و تبلیغ جس نہج میں پہنچ چکا ہے اسے مزید کون پھیلائے گا. تو کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جس پر سب کا اتفاق ہو. اگر کسی ایسے شخص کو جانشین اور خلیفہ بنا دیا جائے جس پر بہت سے لوگوں کا اختلاف ہو یا اس سے لوگوں کو اختلاف ہو, تو ریاست کو سنبھالنے کی بجائے وہ تو اس کا نظام ہی تہلو بالا ہو جاتا. کچھ لوگ مانتے کچھ نہ مانتے. لہذا بڑا نازک مسئلہ تھا کہ حضور کے وصال کے بعد کسی ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جس پر کسی کا بھی کوئی اختلاف نہ ہو. جب اس کا نام آ جائے تو سب کی گردنیں اس کے سامنے جھک جائیں. اس لیے یہ نازک مرحلہ تھا. تو حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, کہ ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے مصلی کو سنبھالے, میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے, میرے غلاموں کو نماز پڑھا. خود حضور نے مصلی پہ کھڑا کیا. اور غالباً پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں, میں اسے مضمون کو مزید تقویت دینے کے لیے اور بات کو سمجھانے کے لیے دوبارہ آج عرض کرتا ہوں. اس نقطے پر ذرا غور کیجیے. تمام مسائل اور تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے. جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں ان کا ازالہ ہو جاتا ہے. صحیح بخاری کے اندر ہے, جب حضور نے فرمایا کہ ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو اور نماز پڑھائے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض نہیں کی تھی کہ حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں. تو حضور کی یہ حدیث بہت غور سے سننے والی ہے. حضور نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اور ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. جس قوم میں ابو بکر موجود ہو تو اس کی موجودگی میں دوسرا آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ کسی محلے کی مسجد نہیں تھی یا محلے کا معاملہ نہ تھا, یہ پوری امت کا معاملہ تھا. نہیں امام صاحب نہیں آئے تو جلال دین نماز پڑھا دے, کرم دین وہ بھی کر دے, نا, یہ امت کا مسئلہ تھا کہ حضور کے وصال کے لمحے قریب ہیں تو کون سنبھالے کا کام. فرمایا سنبھالے گا تو ابو بکر صدیق. کسی صحابی نے کوئی اعتراض کیا نہیں, بلکہ اسی بخاری کے اندر میرے آقا کریم تشریف فرما دیا تھا. تو اس سے عائشہ صدیقہ نے عرض کیا حضور کسی اور کی ڈیوٹی لگائے. تو حضور نے فرمایا عائشہ نہیں, کسی اور کی ڈیوٹی نہیں, نماز پڑھائے گا تو ابو بکر. حضور وہ تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے, وہ تو گر جائیں گے کہ آج یہ دن آ گیا کہ میرے آقا تشریف نہیں لائے اور میں ان کی جگہ مصلی پہ کھڑا. وہ تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے, نہیں پڑھا. حضور نے جو لفظ فرمایا نا مسلم شریف میں, یہ لفظ عربی کی یاد کرو. حضور نے فرمایا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. فرمایا اے عائشہ کسی اور کے امام بننے پر نہ اللہ راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں. یہ نقطہ سمجھ لیں. یہ لفظ ہیں, 2-3 لفظ ہیں, یاد کر لیں حدیث شریف کے. مسلم شریف سے جا سکتا ہوں یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. کسی اور کے ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے امام بننے پر نہ اللہ راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں. رب راضی ہے یا ایمان والے ہیں تو ابو بکر کے امام بننے پہ راضی ہیں.
صدیق حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز جب پڑھا رہے ہیں تو حضور تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے تو صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نے گھر مبارک کے آگے ایک اون کا بنا ہوا پردہ تھا. وہ پردہ ذرا اون کا بھاری تھا. وہ جب اٹھایا جاتا یا پردہ ہٹایا جاتا تو اس کے ہٹانے یا اٹھانے سے آواز پیدا ہوتی ہے. تو اون کا پردہ سرکار نے ہٹا کر سرکا کر جب دیکھا کہ میرے مقرر کردہ امام جس کو میں نے مصلی سپرد کیا ہے, جس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے, اس کے پیچھے میرے غلام کس خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں, اور میرے غلام ابو بکر کی امامت پر کس طرح متفق ہیں, یہ دیکھنے کے لیے حضور نے پردہ ہٹایا. ورنہ ضرورت نہیں تھی پردہ ہٹانے کی. امام مقرر کر دیا تھا, صدیق نماز پڑھا رہے تھے, صرف اس لیے پردہ اٹھایا کہ میں دیکھوں کہ کون کون اور کیسے میرے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہا. جب حضور نے پردہ ہٹایا آواز پیدا ہوئی تو صحیح بخاری کے لفظ ہیں, صحابہ کرام کہتے ہیں وَظَنَّا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم خارجا إِلَى الصَّلَاةِ. ہم سمجھے کہ حضور نماز میں تشریف لے آئے, لیکن وہ تو منظر دیکھنے آئے تھے. سب صحابہ, صحیح بخاری میں ہے کہ قبلے سے سب کے چہرے پھر گئے اور حضور کے رخ زیبا کی طرف تمام صحابہ کا چہرہ ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب حضور کا چہرہ دیکھا کأنہ برق مصحف, ایسے لگا جیسے قرآن کھل گیا. صحابہ کے چہرے حضور کے چہرے کی طرف ہوئے. صحابہ کہتے ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی. چہرے پر مسکراہٹ دیکھی. صحابہ کہتے ہیں کہ پوری نماز کا ماحول بدل گیا اور سب کی توجہ اور محبت کا مرکز حضور کی ذات بن گئی. جب سب کو دیکھا, حضور نے دیکھا کہ میرا چچا عباس بھی پیچھے کھڑا ہے. یہ حضور کے وہ چچا ہیں حضرت عباس جتنے چچا تھے میرے آقا کے. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے. فرمایا یہ میرا چچا ہی نہیں میرا باپ بھی ہے. وہ عباس رضی اللہ وہ بھی پیچھے کھڑے. حضرت علی کو دیکھا تو وہ پیچھے کھڑے. اشرف عبیدہ بن جراح پیچھے کھڑے. جلیل القدر صحابہ پیچھے کھڑے. تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آئی کہ میں نے جس کو امام بنایا تھا سب کا اس پر اتفاق ہے. سب کا اس پر اتفاق ہے. دیکھا کہ تمام غلام ابو بکر کو امام مان بیٹھے ہیں, اس کے پیچھے نماز پڑھیں. صرف ایک دو نمازیں نہیں, 17 نمازیں. 17 نمازیں ظاہری حیات طیبہ صدیق پڑھا رہے ہیں اور سب صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ حضور لطیف اشارہ فرما دیا. ایک حدیث میں نے پہلے عرض کی ہے لیکن آج دوبارہ کیونکہ مسئلہ خلافت پہ آج میں نے گفتگو جو ہے وہ میں نے اعلان کیا تھا درس قرآن میں, خلافت پر میں اس جمعے میں بات کروں گا. دوسری حدیث غور سے سنیں, اور یہ بھی سیاستہ میں ہے. ایک عورت آئی اور اس نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھا. حضور نے اسے بتایا. اس نے کہا حضور اس کے بعد دوبارہ جب میں آؤں تو آپ دنیا سے جانا پڑا ہے, اگر آپ کا وصال ہو جائے تو پھر میں کس سے ملوں؟ میں آؤں اور پتہ چلے کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر میں کس کے پاس ہوں؟ فرمایا ابو بکر صدیق کے پاس آ جاؤ. ابو بکر صدیق کے پاس آ جاؤ. تو ایسے لطیف اشارے حدیث شریف میں قرآن مجید کی آیات میں کثرت کے ساتھ موجود. اور ایک چھوٹی کی فضائل صدیق میں چھوٹی کی ایک بات ہے جو حدیث میں ہے. حضور نے فرمایا میں نے جس کسی کے سامنے دین کی دعوت کو رکھا, جس کسی کو میں نے کہا کہ بھائی اللہ کی عبادت کرو, یہ بت عبادت کے لائق نہیں, دین کی دعوت دین کا پیغام میں نے جس کے سامنے رکھا, ہر کسی نے مجھ سے دلیل مانگی. ہر کسی نے مجھ سے ہر کسی نے ثبوت مانگا سوائے ابو بکر کے. اور میں ابو بکر وہ ہے, ادھر میں نے دعوت پیش کی ادھر ابو بکر نے قبول کر لی.
واقعہ معراج کی تصدیق بھی سب سے پہلے صدیق نے کی، کلمہ بھی سب سے پہلے صدیق نے پڑھا، ہجرت بھی حضور کے ساتھ صدیق نے کی، اور حضور نے تو پوری زندگی میں کئی مرتبہ اشارے فرما دیے، اور ایک مرتبہ تو حضور نے فرما دیا کہ غار والا ذکر تو قرآن میں آیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تو حضور نے وضاحت فرما دی، فرمایا ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تیسری حدیث حضور نے فرمایا جہاں انسان کی قبر بنتی ہے تو اس جگہ بنتی ہے جہاں سے اس کا خمیر لیا جائے، جہاں سے اس کا خمیر لیا جائے وہاں اس کی قبر بنتی ہے۔ تو حضور کی قبر انور اس پر بھی میں بات کر چکا ہوں، الحمدللہ کوئی مسئلہ ایسا چھوڑا نہیں جس میں نے بات نہیں کی، سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ۔ محض آ چکے خلافت کا معاملہ سمجھنا ہے کہ جہاں حضور کی قبر انور ساتھ ابو بکر و عمر کی قبر رضی اللہ عنہ، تو پھر ماننا پڑے گا جہاں سے مصطفیٰ کا خمیر لیا گیا وہیں سے صدیق سبحان اللہ، سبحان اللہ، خطاب کا خمیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ معمولی بات ہے۔ پھر چوتھی حدیث سنیے، حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی۔ اتنے اشاروں کے باوجود قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل کے بعد ابھی تک مسئلہ خلافت سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ کون؟ حضور فرما رہے ہیں صحابہ کے مجمع، فرمایا دنیا والوں قیامت آئے گی، حضرت اسرافیل سور گھومیں گے، سب سے پہلے ہر چیز فنا ہو جائے گی، قبریں کھلیں گی اور لوگ قبروں سے نکال کر میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث ہے۔ پھر کس کی قبر کھلے گی؟ فرمایا ابو بکر صدیق کی قبر کھلے گی۔ سبحان اللہ، سبحان یہاں بھی ابو بکر حضور کے بعد سب سے بڑی شخصیت۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد عمر بن خطاب کی قبر کھلے گی، وہ اپنی قبر سے باہر آئیں گے۔ اس کے بعد پھر کون سا قبرستان کھلے گا؟ جنت البقیع، مدینہ شریف کا قبرستان، پھر وہاں کی قبریں کھلیں گی تو اہل بقیع اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ کا قبرستان جنت المالا، اس کی قبریں کھلیں گی، وہاں جتنے اہل ایمان دفن ہیں وہ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے۔ حضور فرمایا ہم پھر مل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ ہاکذا ابعث یوم القیامہ، قیامت کے دن جب میدان محشر میں جاؤں گا، دائیں میرے ابو بکر ہوگا، بائیں میرے عمر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ معاملہ بالکل صاف ہے کہ حضور کسی اور کو خلیفہ نامزد کر دیتے، لوگ کہتے کہ اپنے قبیلے خاندان کے آدمی کو بنا دیا۔ معاملہ تو یہ تھا کہ صدیق اکبر وہ حضور کے معتمد ساتھی تھے کہ ہجرت کے موقع پر جو راز تھا کسی کو معلوم نہیں تھا، یہ راز معلوم تھا تو ابو بکر صدیق کو معلوم تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ قول جو ہے حدیث شریف میں، یہ مقام صدیق کو سمجھنے میں بڑا مفید و معان ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ کا قول فرماتی ہیں کہ حضور ابو بکر کے مال میں سے اس طرح خرچ کرتے تھے، وہاں عربی میں تصرف کا لفظ ہے، تصرف کا مطلب ہے اپنی مرضی سے خرچہ کرنا، اپنی مرضی سے پیسے کسی کے ہیں اور حضور ایسے خرچ رہے ہیں جیسے اپنے پیسے خرچ دیں۔ یہ راز ابھی بھی نہیں سمجھ آیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تعلق اتنا تھا حضور کے ساتھ کہ نبی کریم علیہ السلام میرے باپ ابو بکر کے مال میں اس طرح تصرف کرتے تھے جس طرح آدمی اپنے مال میں تصرف کرتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے کبھی نہ اپنی جان حضور سے عزیز رکھی نہ اپنا مال کبھی حضور سے عزیز رکھی۔ بدر کے موقع پر جب سیکورٹی کا معاملہ آیا کہ حضور کا پہرے دار کون ہوگا، خاموشی چھا گئی۔ خاموشی کس لیے چھائی تھی کہ کس ہستی پاک کی سیکورٹی کا معاملہ ہے، جن کی چوکی داری، جن کا پہرے دار ہونا ہے۔ رحمت کائنات کی
ذات کا پہرے دار اور چوکیدار ہونا ہے. اگر معاذ اللہ ذرا سی حضور کو خراش آ گئی تو قیامت تک پھر دل سے یہ خلق نہیں جائے گا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ کام ہو گیا. لیکن اس وقت جو سب سے آگے بڑا تھا، برہنہ شمشیر لے کر آیا تھا کہ یہ ڈیوٹی میرے سپردانے دے، یہ ذمہ داری میں نبھاؤں گا. تو بدر میں حضور کا چوکیدار عریش پر جو ہونے کا شرف ملا تھا وہ بکر صدیق کو ملا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور سے تو کبھی جدا نہیں ہوتے تھے، ہر وقت حضور کے ساتھ رہتے تھے. صحابہ کرام جب میرے آقا کریم کا وصال ہو گیا تو وہاں یہ معاملہ پیش آیا. صحابہ کرام ہوش و آواز کھو بیٹھے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے تو آپ نے کیسے کنٹرول کیا. فرمایا لوگوں سنو، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على عقبیہ. دنیا فانی ہے، انبیاء آئے اور دنیا سے گئے. لوگ تو ہوش و آواز کھو بیٹھے، یہ تصور ہی نہیں کیا تھا کہ حضور کا وصال ہوگا. اس وقت سنبھالا تو کس نے سنبھالا؟ عمر تلوار لے کے آ گئے. فرمایا سنو، جس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ جس نے کہا کہ حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. جذبات بھی اس قدر مغلوب ہو گئے. پھر کیسے سنبھالا دیا، قرآن کی طرف توجہ دلائی گئی. ذرا ہوش کرو، جتنے انبیاء آئے ہیں گئے ہیں تو حضور نے بھی تو جانا تھا نا. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ذائقہ موقع چکھنا ہے. لہذا سنو، حضور اللہ کے رسول ہیں تو پہلے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے جو رسول آئے ہیں وہ بھی دنیا سے چلے گئے. افإن مات أو قتل انقلبتم على عقبیہ، کیا یہ فوت ہو جائیں گے، یہ قتل کر دیے جائیں معاذ اللہ، تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ یہ تو بات سمجھا دی گئی کہ موت کا قانون برحق ہے، انبیاء پر بھی اجر آنی ہے، ان پر بھی ذائقہ موت وارد ہونا ہے تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق رہے، عابد اور معبود کا فرق رہے. پھر صحابہ کرام سنبھلے کہ ہاں کہ حضور کے وصال کا وقت آ گیا. اللہ تبارک و تعالی نے جتنا وقت میرے آقا کریم کے لیے متعین فرمایا تھا، اعلان نبوت کے بعد 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، اور جس کام کے لیے نبی بھیجا جاتا ہے، جس کام کے لیے نبی کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، بھیجا جاتا ہے، جو فریضہ سونپا جاتا ہے، جب وہ مکمل ہوتا ہے پھر دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے. اسی لیے جب آیت نازل ہوئی تھی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل ہو گیا ہے اور تمہارے لیے ہم نے بڑی نعمتوں کو مکمل کر کے دین اسلام کو پسند کر لیا. سب صحابہ خوش ہیں کہ آیت نازل ہوئی ہے، دین مکمل ہو گیا ہے. لیکن حضرت عمر رو رہے ہیں، دارو بتا، صدیق رو رہے ہیں. کیا بات ہے؟ کہا لگتا ہے حضور کے وصال کا وہ قریب آ گیا. حضور تو دین مکمل ہونے کی بات کر رہے ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جس کام کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے وہ کام مکمل ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں مکمل ہو گئی. جس کام کے لیے اللہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بعثت فرمائی تھی وہ تکمیل ہو گئی. اب میرے آقا کے وصال کا وقت قریب آیا، اور آقا کے وصال کے بعد پھر یہ معاملہ ہوا کہ خلیفہ کون ہوگا. سقیفہ بنو ساعدہ یہ ایک جگہ ہے، وہاں قبائل مختلف مدینہ شریف کی جمع ہوئی کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے. اب حضور کا جانشین کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا؟ مختلف نام سامنے آ رہے ہیں. مہاجرین میں سے خلیفہ ہو، انصار میں سے خلیفہ ہو. کسی نے کہا کہ اوس و خزرج کی بڑی قربانیاں ہیں، یہ مدینہ شریف کے 2 قبیلے ہیں جنہوں نے حضور کے لیے اور دین کے لیے بڑی قربانیاں دی. اوس اور خزرج دونوں قبائل، کسی نے کہا اس قبیلے سے، کسی نے کہا اس قبیلے سے، کسی نے کہا مہاجرین کی خدمات ہے، انصار کی خدمات ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ حضور کے صحابی ہیں. پوری کائنات کہتی ہے حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن سعد ابن ابی وقاص 10 مبشرہ میں سے
وہ صحابی ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا اے سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. پوری کائنات کے ماں باپ حضور پہ قربان. اور حضور کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں. میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. کیوں؟ احد میں جو تیر اندازی کا مظاہرہ سعد نے کیا تھا، میرے آقا اتنے خوش ہوئے، حضور نے 2 دعائیں دی تھی. اتنی دعائیں ذہن سے بات اتر نہ جائے کہ یادداشت پہ بھی کافی اثر ہے. یہ بات میں عرض کر دوں، پھر مجھے یاد دلا دینا یہ 2 دعائیں پڑھی اگر میں غلط بھول گیا. جو بات ضمناً وہ عرض کرنا، 2 صحابی ایسے ہیں جن کو حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. ایک حضرت طلحہ اور ایک حضرت سعد ابن ابی وقاص. حضرت طلحہ کو بھی حضور نے فرمایا پوری کائنات کے ماں باپ میری عظمت پہ قربان، میرے ماں باپ تیری عظمت پہ قربان. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کارکردگی کی بنیاد پر، یہ تعلق کی بنیاد، تعلق کی بنیادیں. اگر آپ کسی سے دوستی ہے، اسلام دعا ہے، تو اس تعلق کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. تعلق کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے. کاروباری بنیاد ہے، خونی رشتے کی بنیاد ہے، ملے داری کی بنیاد ہے. کالج اسکول میں پڑھتے رہے، ایک وہ بنیاد، کئی بنیادیں. لیکن یہ 2 ایسے ہیں جن کی حضور کے ساتھ تعلق کی بنیادیں اتنی مضبوط، اتنی عرفہ و اعلیٰ تھی کہ کسی کے لیے نہیں فرمایا. یہ طلحہ کے لیے فرمایا، سعد ابن ابی وقاص کے لیے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. سبحان اللہ 2 دعائیں صاحب کو دی حضور نے. اللہم سدد سہمہ، یہ وہ تھے جن کو تیر چلانا آتا ہی نہیں تھا. کسی ایسی آدمی کو اگر رائفل دے دی جائے جس کو چلانی نہیں آتی، وہ کہے گا یار مجھے تو چلانی نہیں آتی، میں کیا چلاؤں گا. سعد کا یہی حال تھا. سعد ابن ابی وقاص، حضور فرمایا ارمی یا سعد تیر چلاؤ. میں تو حضور تیر چلانا جانتے ہی نہیں، میرا نشانہ ہی کچھ نہیں. تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا فرمایا اللہم سدد سہمہ، اللہم سدد سہمہ وسدد رمیہ. یہ صحیح مسلم کے اندر دعا ہے، یا اللہ اس کو صحیح نشانہ لگانے والا بنا دے. سبحان اللہ. جب تیر چلائے تو ٹارگٹ پہ جا کے لگے تھی. حضور دعا دے رہے. پہلی دعا اللہم سدد سہمہ، اور دوسری دعا حضور نے دی واستجب دعوتہ، یا اللہ میرے ساتھ کی ہر دعا کو قبول کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک طرف یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نبیوں کو بھی جواب دے دیتا ہے. یہاں یہ حال دیکھیے کہ یہ تو ساتھ کے لیے دعا دی ہے. کیا دعا دی؟ واستجب دعوتہ، اس کی ہر دعا کو قبول کرنا. معمولی دعا نہیں ہے. دعا یہ میرے آقا دے رہے ہیں اے باری تعالیٰ آج کے بعد میرا ساتھ جو دعا کرے اس کی ہر دعا کو قبول کرنا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اور اگلی بات ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ وعشرہ، میں حوالہ پہلے بتاتا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ وعشرہ میں ہے کہ سعد کی جب موت کا وقت آیا نا تو اسرائیل آ گیا روح نکالنے کے لیے. ادھر ہاتھ ڈالا نا روح کھینچنے کے لیے، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. وہ ہتھیار استعمال کیا جو سرکار نے عطا کیا. فرمایا تھا باری تعالیٰ تجھے تیری عزت کی قسم میرا ساتھ جو مانگے اس کی ہر دعا کو قبول کر. ادھر ہاتھ ڈالا کہ روح نکالنے کی، ساتھ دعا مانگ رہا ہے اللہم انا بنینا صغارا اللہم آخرن الموت. یا اللہ بھی میرے بال بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، یا اللہ میری موت کو مؤخر کر. حکم ہوا اسرائیل انہی قدموں پہ واپس آئے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہی قدموں پہ واپس. اگر غلام کی شان ہے تو آقا کی کیا شان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 20 سال میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، گبرو ہو جاتا ہے بچہ 20 سال. 20 سال بعد دعا یہ مانگی تھی اللہم انا بنینا صغارا، بچے چھوٹے ہیں. بچے جب جوان ہو گئے تو 20 سال بعد پلٹ کے آیا اسرائیل. اب جب ہاتھ ڈالا نا تو دعا مانگتے تو قبول تو ہوتی، مگر یہ اللہ والوں کی شان ہے، وہ مولا کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. کہا موت برحق ہے، کہا میرے بچے جوان ہو گئے، اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، کاروبار کرنے لگے، اب مجھے فکر نہیں، اب مجھے لے چل. یہ ہیں عشرہ مبشرہ میں سے سعد ابن ابی وقاص. ان کا نام بھی خلافت کے لیے آیا کہ ان کو خلیفہ بنا دیا جائے.
تجویزیں جاری تھی سقیفہ بنی سعدہ میں، آخر میں نام آیا کہ حضور کا خلیفہ کون ہونا چاہیے، کہا جس کو حضور نے اپنا مسلح دیا سال سے قبل، جسے مسلح پہ کھڑا خود کیا جیسے ہی صدیق کا نام آیا سارے نام واپس اور اگلے لفظ کہ صحابہ بیعت کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شہد کی مکھیاں پھولوں پہ ٹوٹ پڑتی ہیں، لوگ ٹوٹ پڑے ہو بیعت کی۔ سیدنا صدیق مولا علی کرم اللہ جب بیعت کی نا، تاریخی لفظ کہے مولا علی، حضور مولا علی کیا فرماتے ہیں لوگوں، رحمت کائنات نے ہماری دنیا کی امامت کے لیے علی کو چنا تھا، ہمارے دین کی امامت کے لیے ابو بکر کو چنا تھا۔ میرے ابو بکر وہ ہیں جن کو میرے آقا نے دین کی امامت کے لیے چنا تھا، ہم نے خلیفہ بنا کر ابو بکر کو دنیا کی امامت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ وہ ہستیاں ہیں جب حضرت صدیق کی بیعت ہو رہی تھی، یہ آگے بڑھ کے بیعت بھی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ابو بکر وہ ہے جس نے ساری زندگی مصطفیٰ کی معیت میں گزاری، یہ غار کا ساتھی، یہ قبر کا ساتھی، یہ حضر کا ساتھی۔ سیدنا صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو 3 فتنوں نے سر اٹھایا۔ ایک تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، فتنہ ارتداد اسے کہتے ہیں، اور ان فتنوں پہ قابو کرنا تو معمولی کام نہ تھا۔ پھر ایک بڑا فتنہ مانعین زکوٰۃ کا پیدا ہوا، لوگوں نے کہا زکوٰۃ نہیں ہم دیتے، ہماری اپنی کمائی ہے، ٹیکس ہے، ہمیں کہ ہم کیسے دیں؟ مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی جہاد کیا تو صدیق نے۔ پھر ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہوا، فتنہ انکار ختم نبوت، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دی۔ جنگ یمامہ اس لیے ہوئی تھی جس میں حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا تھا صدیق اکبر، فرمایا اس نے حضور کی نبوت پہ ہاتھ ڈالا ہے، یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہے، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک اس کی گردن کاٹ کے نہ لاؤں۔ خالد بن ولید کو کہا تھا جاؤ لشکر لے جاؤ، اس کی گردن کاٹ کے لاؤ، اس کی لاش کو کتوں کے آگے پھینکو تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے جو رسول اللہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لشکر کشی کی، جنگ یمامہ ہوئی، ختم نبوت کا محافظ اول، تحریک تحفظ نبوت، ختم نبوت کا قائد اول اگر ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ اس فتنے کو جڑ سے کاٹا ابو بکر صدیق۔ اور پھر مانعین زکوٰۃ کا جب معاملہ ہے، فرمایا کہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور اونٹ یا بکری یا گائے زکوٰۃ میں دیتا تھا، ساتھ اس کی رسی بھی دیتا تھا۔ آج اگر مجھے کہے نا کہ ابو بکر یہ زکوٰۃ کی گائے لے جاؤ، بھینس لے جاؤ، بکری لے جاؤ، لیکن رسی رہنے دو، سنگلی رہنے دو باندھنے والی، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک وہ رسی بھی وصول نہیں کرے۔ اور صدیق اکبر کا دور خلافت کا یہ نمایاں کارنامہ ہے کہ آپ نے اپنے وصال تک تمام فتنوں پر قابو پا لیا تھا۔ حضور کے وصال کے بعد اسلامک اسٹیٹ کو سنبھالنا معمولی بات تھی، یہ سنبھالا تو صدیق اکبر نے رضی اللہ۔ جب وصال کا وقت ہوا تو تمام فتنے ختم ہو چکے تھے، پوری سلطنت اسلامیہ کنٹرول میں تھی، یہاں تک کہ کوستان کے لوگوں نے ارتداد کیا تھا، وہ مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جب جہاد کیا تو ارتداد کا فتنہ بھی دب گیا، فتنہ انکار زکوٰۃ بھی ختم ہو گیا، فتنہ انکار ختم نبوت بھی ختم ہو گیا، اپنے دور میں کنٹرول کر لیا۔ پھر آخری وقت آیا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وصال ہوا تو آپ کی نماز جنازہ پڑھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو پورا نظام کنٹرول میں آ چکا تھا، اسلامی اسٹیٹ پوری پاور میں تھی۔ جب وصال کا وقت آیا تو حضرت علی کو وصیت کی، دیکھو
یہ ہے ان کا آپس میں تعلق. سبحان اللہ. کسی اور کو بھی وصیت کر سکتے تھے لیکن تمام کتابوں میں ہے وصیت ہی سے حضرت مولا علی سے جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھ کے میری چارپائی حضور کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر دروازے پر حاضر ہے اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے. جو بند مکتبہ فکر کے مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھا. اہل حدیث مکتبہ فکر کے مجدد نواب صدیق حسن بخاری نے اپنی کتاب تقریب المومنین میں لکھا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا, امام فخر الدین راضی نے لکھا. تمام کتابوں میں ہے جب جنازہ پڑھ کے حضرت عمر نے نماز جنازہ پڑھائی, حضرت ابو بکر کی جنازہ پڑھا کر حضور کے روضے کے سامنے رکھا گیا. تالا لگا ہوا تھا, اندر سے تالا لگا ہوا تھا تمام کتابوں میں. اور جا کر کون سا درود پڑھا گیا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. ان تمام کتابوں میں یہ درود لکھا ہے. تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے, مجدد نواب صدیق حسن بخاری نے بھی لکھا ہے, سب نے لکھا ہے کہ یہ درود شریف پڑھا گیا. السلام علیکہ یا رسول اللہ. ابو بکر بالباب یستاذن, حضور ابو بکر غلام دروازے پہ آیا ہوا ہے, اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. حضور کے روضے پاک کے باہر کھڑے ہو کر تمام کتابوں میں لکھا ہے تالا ٹوٹا اور گرا, پھر کنڈا خود بخود کھل گیا. قد فتح الباب, دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور میرے آقا کی قبر انور کے اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, دیر نہ کرو میرے یار کو جلدی اندر لے آؤ. سبحان اللہ. تو شان مصطفیٰ, تو شان سیدنا صدیق اکبر, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. مسجد کے لیے اپیل کے لیے کمیٹی نے مجھے کہا ہے کہ آج بڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وصال کا دن ہے تو مسجد کی خدمت کے لیے اپیل کی جائے. سب حضرات کو دعوت ہے اور حاجی فقیر محمد صاحب رحمانی, حاجی سردار محمد صاحب رحمانی 5,000 روپیہ اپنے والدین اور آباء و اجداد کے اصالہ ثواب کے لیے پیش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا عطیہ قبول فرمائے. تمام نمازی حضرات حضرت سیدنا صدیق اکبر کے یوم وصال کی نسبت سے مسجد کی خدمت کر کے برکت حاصل کریں. اور آج ہمیں چاہیے کہ صدیق اکبر حضور کے وہ یار کار ہیں. اقبال نے بھی کہا یار قبر و بدر و ثانی اسلام ہیں یہ سیدنا صدیق اور بدر کے ساتھی, غار کے ساتھی. حاجی ذوالفقار علی مغل صاحب والدین کے اصالہ ثواب کے لیے 500 روپے پیش کر رہے ہیں. حاجی ساجد اقبال صاحب اصالہ ثواب کے لیے سے 500 روپیہ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ